بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے یقیناً حاتم طئی کا نام سن رکھا ہوگا۔ یہ اصل میں یمن کا شہزادہ تھا، وہاں سے ہجرت کر کے حائل کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کرتا ہے۔ یہ علاقہ آج کل سعودی عرب کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ حاتم طئی تو اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے ہی وفات پا گیا، البتہ اس کا بیٹا عدی اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ مذہباً عیسائی تھا، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس کی بہن سبحانہ دیگر لوگوں کے ساتھ گرفتار ہو کر مدینہ لائی گئی۔ یہاں وہ اللہ کے رسول کے اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی، اسلام قبول کر لیا اور اپنے بھائی کو ملامت کرنے کے بعد مدینہ بھیجا۔ عدی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، یوں بھی قبیلے کا سردار تھا۔ اس کے دل میں اسلام کے بارے میں خاصی بدگمانیاں تھیں، کتنے ہی سوالات تھے جو اللہ کے رسول سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے نبی اکرم نے نہ جانے کتنے بڑے محلات بنائے ہوں گے، ڈھیروں سونے اور چاندی کے مالک ہوں گے۔ مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ مسجد نبوی نہ تو بہت بڑی تھی اور نہ ہی پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور نہ ہی شاہانہ فرش تھے۔ عدی کے دل میں آیا کہ مسجد تو بڑی متواضع ہے، نہ جانے اس نبی نے اپنا گھر کتنا بڑا بنایا ہوگا، اس میں کتنا مال اکٹھا کر رکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے باتیں کرتے کرتے عدی سے فرمایا، عدی چلو باقی باتیں گھر چل کے کرتے ہیں۔ عدی کہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کا گھر دیکھوں۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں بھی سادگی کی انتہا تھی۔ گھر میں فرش کچی مٹی کا تھا، بیٹھنے کے لیے کوئی نشست گاہ نہ تھی۔ عدی سوچ بچار میں پڑ گئے کہ آخر ہم دونوں کہاں بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور اسے زمین پر بچھا دیا۔ عدی کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ اب یہ نبی خود تو چادر پر بیٹھیں گے اور مجھے کچی زمین پر بٹھا دیں گے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا بازو پکڑ کر یہ کہتے ہوئے مجھے اپنی چادر پر بٹھا دیا، عدی تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، اس چادر پر بیٹھو۔ عدی کہتے ہیں، میں نے اشارے سے پوچھا، آپ کہاں بیٹھیں گے؟ تو آپ نے کچے فرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، عدی میرا کیا ہے، میں تو اس کچے فرش پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ عدی کہتے ہیں، میرے دل میں کہیں ایک سوالات تھے جو آپ کا اخلاق دے کر ختم ہو گئے۔ عدی نے آپ کی تواضع دیکھی تو نقد دل ہار بیٹھا، کلمہ شہادت کی گواہی دی اور آپ کا جان سار بن گیا۔ آپ نے پوچھا، عدی وہ تمہارے پاس کچھ سوالات تھے؟ عدی نے کہا، کبھی تھے مگر اب نہیں ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ اللہ کے رسول کی تواضع کی ایک مثال تھی۔ میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔